اب آئیے میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. حضور نے فرمایا جبریل شیشہ بھی لائے ہو اور اس کے اوپر داغ بھی ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ ایک میدان ہے اور اس میدان کا نام میدان مزید ہے. آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں، جنت کی ایک نہر کے کنارے پر یہ ایک میدان ہے. آپ نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا یہ جو جمعہ پڑھنے وقت پہ آتا ہے یہ اللہ پاک نے جنت میں اسے نصیب کرنا ہے. اب وہ کیا ہے؟ آگے پوری تفصیل ہے حدیث کے اندر. فرمایا کہ یہاں اللہ کی کرسی لگے گی قیامت کے دن. اللہ کی کرسی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اور وہ کرسی اللہ کے عرش کے اوپر ہے. اللہ کے عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. تو گویا کہ کرسی بھی رحمت کے نیچے ہے، عرش بھی رحمت کے نیچے. اس دن اللہ پاک کی کرسی یہاں لگے گی. نور کا ممبر بنے گا جس طرح یہ ممبر ہے، وہ نور کا ممبر ہوگا. اللہ پاک اس میدان میں اس ممبر پر تشریف فرما ہوں گے. حدیث میں بڑے الفاظ ملتے ہیں، جس طرح کرسی پہ بیٹھو تو کبھی کرسی سے چیم چوں کی چیخنے کی آواز آتی، اس سے بھی آواز آئے گی. تو اس میدان میں جو جمع لوگ ہوں گے وہ سمجھیں گے یہ اللہ کے بوجھ کی وجہ سے چیخ رہی ہے، بول رہی ہے. فرمایا نہیں، خوشی سے بول رہی ہے. کبھی کبھی میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، خوشی سے بھی رونا ہوتا ہے. رونے کی قسمیں بیان کی تھی، یاد ہوگا آپ کو. کتابوں میں کہا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے لیے براق کی سواری لائی گئی. تو آپ جب سوار ہونے لگے تو وہ ناچنے لگا. جبریل نے مہار پکڑی، کہا براق کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ میری پیٹھ پہ کملی والا سوار ہو گیا. بتا میں کیا کروں؟ خوشی سے جھومو نہیں کہ میری پیٹھ اس قابل. جب کبھی بندے کو خوشخبری ملتی ہے مکے مدینے جانے کی تو خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں. بابا مکے مدینے جا رہا ہو، رو کیوں رہا ہے؟ اس کے رونے کے صدقے اللہ یہی اس کو پاک کر کے اپنے گھر بلا لیتا. آنسو بہتا ہے، گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. فرمایا نور کی کرسیاں لگے گی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے پھر وہ کرسیوں پہ آ کر بیٹھے. ہر نبی کی کرسی کے پیچھے اس کی امت کی کرسیاں ہوں. ہر نبی اپنی امت کو ساتھ لے کے بیٹھے گا. آپ کہاں ہوں گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی کے ساتھ پیچھے آپ لوگ بھی ہوں گے جو حضور کی امت ہے. حضور امت کو نہیں چھوڑیں گے، ساتھ بٹھائیں گے. جب امتیں بھی بیٹھ جائیں گی، اب بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ فرمایا یہ میدان مزید یہ جمعے کے دن کی مشابہت ہے. جبریل حضور کو بتا رہا ہے جتنی جلدی کو جمعے والے دن مسجد میں آئے گا آگے جگہ لے گا. اس دن بھی جتنا جلدی جو جمعے والے دن آتا ہوگا وہ آئے گا، حضور کے ساتھ بیٹھتا چلے جائے گا. جو جتنا دیر سے آتا ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا. سینما ہاؤسوں میں یا ڈرامہ تھیٹر جہاں ہوتے ہیں جو قریب کی کرسیاں ہوتی ہیں ان کی ٹکٹ مہنگی ہوتی ہے. یہ اپنی آنکھوں سے تم نے اداکاروں کو دیکھنا ہے. جیسے جیسے پیچھے ہٹتے جاؤ گے مہنگی سستیاں ہوتی جائیں گی. دور سے کیا نظر آئے گا؟ شوقین حضرات اگلی کرسیاں زیادہ قیمت دے کے لیتے ہیں. آپ سارے جاتے ہو، آپ کو پتا ہے. کنجر میراسی آ جاتے ہیں 1000-2000 کا ٹکٹ بھی، وہ آپ سارے پہلے لائن میں لگے ہوئے ہو تو ٹکٹ لینے. پتہ نہیں جمعے والے دن ہمیں سانپ سونگتا ہے، سارے دیر سے آتے. جبریل کہنے لگے، حضور نے پوچھا وہ کرسیوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ فرمایا جتنا جمعے والے دن کو جلدی آتا ہے اللہ اتنا ہی حضور کے قرب دے دے گا، جتنا کو دور آتا ہے وہ دور جاتا چلا جائے. اچھا کبھی آپ لوگ آتے بھی ہو نا، بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں وہ پیچھے بیٹھتے ہیں جان بوجھ کر، آگے جگہ ہوتی ہے پیچھے بیٹھے. او بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ جی جلدی نکل. ویسے
میں نے 2-3 جمعے پہلے حدیث سنائی تھی، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی۔ المنافق فی المسجد کالطیر القفص، منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند، کب کھلے میں اڑ جاؤں۔ مومن تو مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں زندگی ملتی ہے، تمہیں مسجد میں زندگی ملے۔ ہم کہتے تھک جاتے ہیں بابا اگلی صفوں میں آ جاؤ، نہیں آتا۔